اللہ پاک کے حکم سے 300 سال تک غار میں سونے والے نوجوان اصحاب کہف کون تھے؟ اتنا عرصہ کیسے سوتے رہے؟ جب وہ جاگے تو کیا دیکھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اصحاب کہف کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے آسمان پر اٹھا لیا تو عیسائیوں کا حال بہت ابتر ہو گیا۔ لوگ شرک و بت پرستی کرنے لگے۔ اس وقت ان کا بادشاہ دقیانوس تھا جو کہ انتہائی سنگ دل اور ظالم تھا۔ اگر کوئی شخص بت پرستی نہ کرتا تو اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا۔ اس شہر میں 3 نوجوان رہتے تھے جو کہ توحید پرست تھے۔ انہوں نے بت پرستی سے صاف انکار کر دیا تھا۔ جب بادشاہ کو ان باغی نوجوانوں کی خبر ملی تو انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے تو بے باکی سے اپنا عقیدہ ظاہر کر دیا اور کہا کہ ہم اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی اور کے آگے سر جھکائیں گے۔ یہ نوجوان اس شہر کے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے سر عام بادشاہ کے مشرکانہ عقائد سے انکار کر دیا اور اس کو چیلنج کیا۔ دقیانوس نے ان نوجوانوں کو 3 دن کی مہلت دی اور کہا کہ اگر اپنے ایمان سے نہ پھرے تو ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ وہ سب جوان ضرورت کا سامان لے کر رات کے اندھیرے میں شہر چھوڑ کر نکل گئے۔ کچھ دور نکلنے کے بعد وہ ایک بڑے اور گہرے غار کے پاس جا پہنچے تو تھوڑی دیر آرام کرنے کی غرض سے غار کے اندر چلے گئے، جہاں ان کو گہری نیند آ گئی۔ وہ سب 300 سال تک اسی طرح سوتے رہے۔ ادھر بادشاہ نے ان کی تلاش میں لوگوں کو بھیجا۔ کچھ دن تلاش کے بعد وہ سب ان لوگوں کو اس غار میں سوتے ہوئے ملے۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو بادشاہ دقیانوس شدید غصے میں حکم دیا کہ غار کا دہانہ موٹی دیوار بنا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ سب دوست قید ہو کر مر جائیں۔ مگر دقیانوس نے اپنے جس آدمی کے سپرد یہ کام لگایا وہ ایک نیک دل اور اچھا آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کا نام اور دیگر معلومات تانبے کی تختی پر لکھوا کر ایک صندوق میں رکھ کر اس صندوق کو دیوار کی بنیاد میں رکھوا دیا۔ کچھ عرصے بعد دقیانوس مر گیا۔ سلطنتیں بدلتی رہیں جہاں تک کہ وہاں ایک انتہائی رحم دل اور نیک دل بادشاہ تخت نشین ہوا۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہونے لگی اور کچھ لوگ تو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو جھٹلانے لگے۔ بادشاہ لوگوں کا یہ حال دیکھ کر دل برداشتہ ہو گیا اور تنہائی میں ایک جگہ بند ہو کر خدا وند قدوس کے دربار میں نہایت عاجزی سے دعائیں مانگنے لگا۔ یا اللہ ایسی نشانی دکھا دے کہ جس سے لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا یقین کر لیں۔ اللہ پاک نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ غار میں سوئے ہوئے تینوں دوست اچانک نیند سے جاگ گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں۔ ان کو اس بات کا بالکل بھی علم نہ تھا کہ باہر کی دنیا ہی بدل چکی ہے اور کتنا عرصہ یہاں سوئے رہے۔ ان کو بھوک لگی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان میں سے کوئی ایک چاندی کے سکے لے کر بازار جائے اور کھانا لے کر آئے۔ ان میں سے ایک دوست جب شہر گیا تو حیرت زدہ رہ گیا کیونکہ شہر تو پوری طرح بدل چکا تھا۔ گھر، مکانات، دکانیں، یہاں تک کہ لوگوں کے لباس اور انداز بھی بدل چکے تھے۔ کوئی بھی آشنا شخص نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک دکان پر گیا اور دکاندار سے کھانا لینے کے لیے چاندی کے سکے دیے تو دکاندار نے سکے کو دیکھ کر اسے پوچھا کہ یہ تمہیں کہاں سے ملے ہیں؟ یہ تو سینکڑوں سال پہلے کے سکے ہیں۔ جبکہ اصحاب کہف کا وہ ساتھی اصرار کرنے لگا نہیں، یہ سکے اسی دور کے ہیں۔ اس نے بحث و تکرار کی وجہ سے بھیڑ اکٹھا کر لی۔ اس شخص نے کہا کہ کل ہمیں دقیانوس قتل کرنے والا تھا، اسی لیے ہم ایک غار میں چھپ گئے تھے۔ لوگوں نے اس کو بتایا کہ دقیانوس کو تو مرے ہوئے 300 سال ہو چکے ہیں۔ اس شخص نے لوگوں کو اپنی بات منوانے کے لیے اس غار تک لے گیا۔ جب غار میں موجود اصحاب کہف نے لوگوں کے ہجوم کو دیکھا تو سمجھے کہ دقیانوس نے ان کو ڈھونڈ لیا ہے۔ شہر کے لوگ جب اصحاب کہف کے پاس پہنچے تو سارا ماجرا کھل کر سامنے آ گیا۔ یہ زمانہ ہی اور ہے اور اس غار میں سینکڑوں سالوں سے سوئے ہوئے تھے۔ یہ خبر بادشاہ کو ملی تو وہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس ہجوم میں سے کسی کی نظر دیوار کی بنیاد میں رکھی ہوئی صندوق پر پڑی۔ اتنا عرصہ گزر چکا تھا اسی لیے دیوار بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ صندوق کو دیکھ کر بادشاہ نے اس کو باہر نکالنے کا حکم دیا۔ جب صندوق کو باہر نکالے گیا تو اس میں وہ تختی برآمد ہوئی جس پر ان کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ لوگ یہ معجزہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے اور اللہ رب العزت سے معافی مانگ کر سجدے میں گر گئے۔ لوگوں نے کہا کہ جب اللہ پاک نے ان کو مرنے کے اتنے عرصے بعد زندہ کر سکتا ہے تو قیامت کے دن بھی وہ لوگوں کو زندہ کرنے
کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اصحاب کہف لوگوں کے لیے عبرت اور اللہ کی کھلی نشانی ثابت ہوئے۔ انہوں نے بادشاہ سے اجازت لی اور شہر والوں کو دعا دے کر غار کے اندر چلے گئے، اور کہا جاتا ہے کہ وہیں اس غار کے اندر ہی ان کی موت ہوئی۔ لوگوں نے ان کو غار میں ہی دفن کر دیا۔ یہ غار کہاں موجود ہے، اس کے بارے میں علماء اور محققین کی رائے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ غار ترکی کے شہر اوسس میں ہے، جو کہ قدیم دور میں رومی سلطنت کا حصہ تھا، جبکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے یہ اردن کے پہاڑوں میں ہے، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ غار شام کے سرحدی علاقوں میں ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ غار کہاں موجود ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کو، فیملی کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔